نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج ہمارا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے ریاست کا مفہوم۔ تو ریاست سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ ریاست کس چیز کا نام ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس میں کتنی چیزیں شامل ہوتی ہیں، کتنے عناصر شامل ہوتے ہیں، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کی اجتماعی زندگی کی ترتیب و تہذیب کے لیے جو ادارے وجود میں آئے، ان میں ریاست سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور سب سے زیادہ بنیادی ادارہ ہے۔ انسان جب دوسروں سے معاملات شروع کرتا ہے تو ان معاملات کی ضابطہ بندی ہوتی ہے، کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں، کچھ رولز بنائے جاتے ہیں۔ ان کی محافظت کے لیے ایک نگران ادارے کی ضرورت سب سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا ریاست وہ ادارہ ہے جو معاشرتی تعلقات، معاشی لین دین اور تمدنی، تہذیبی، تعلیمی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، خانگی، جملہ قومی اور بین الاقوامی معاملات امور کی استواری کا نگران محافظ ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان کی زندگی کی تشکیل اور تعمیر میں ریاست بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ ریاست وہ مثبت اور فعال ادارہ ہے جو زندگی کے تمام شعبوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب ہم ریاست کی تعریف کی طرف آئیں گے کہ ریاست کہتے کسے ہیں۔ تو لفظ ریاست رأسن سے بنا ہے، عربی کا لفظ ہے رأسن، تو جس کے معنی سر ہوتا ہے، سر، جس طرح انسان کا ایک سر ہے، ہیڈ ہے۔ حاکم اور سردار کے معنی بھی آتے ہیں رأسن۔ اسی لفظ سے رئیس بنا ہے، جس کے معنی بھی قوم کا سردار یا حاکم و امیر کے ہیں۔ ریاست اپنے معنوی اعتبار سے ایسے نظام حکومت سے وابستہ ہے جہاں ایک سردار یا حاکم ہو اور باقی تمام لوگ اس کے ماتحت ہوں، محکوم ہوں اور ریاست کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوں، یعنی جو حکم، جو آرڈر ان کو وزرائے اعلیٰ یا وزرائے وزیر اعظم کی طرف سے ہو، اسی پر عمل کیا جائے۔ لہٰذا ریاست کا لفظ عموماً ان چھوٹے علاقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کی اپنی حیثیت نیم اور خود مختارانہ ہو۔ مثلاً ریاست، جس طرح آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، ریاست چترال ہے، سوات ہے اور امریکہ کی مختلف ریاستیں ہیں۔ اسی طرح علم سیاست میں ریاست ایک اصطلاح ہے جس کی مختلف مفکرین نے مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ وہ یہ کہ ایک تاریخ دان لکھتا ہے جسے گلکرائسٹ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے ریاست ایک اخلاقی حقیقت ہے جو اس جگہ موجود ہوتی ہے جہاں کچھ لوگ ایک خاص علاقے میں آباد ہوں اور ایک خود مختار حکومت کے تابع ہوں۔ اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ یا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریاست سے مراد انسانوں کا ایسا منظم گروہ ہے جو ضرورت زندگی حاصل کرنے کی غرض سے اپنے پیشوں کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے تعاون کرتا ہے۔ اسی طرح ریاست کے عناصر ترکیبی کیا ہیں؟ تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ عناصر ترکیبی کی ہے کہ ریاست کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اس کی آبادی کا ہونا، اتنی آبادی ہو، وہ علاقہ ہو جس پر حکومت کی جا سکے، تنظیمی ڈھانچہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ نمبر 4، حکومت ہونی چاہیے، یعنی یہ سب چیزیں موجود ہوں، آبادی بھی ہے، علاقہ بھی ہے، ایک تنظیمی نظم و نسق، نظم و ضبط بھی بنایا گیا ہے، رولز بنائے گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر حکومت بنی ہے، پھر دستور ہے، پھر حکومت نے اپنے دساتیر اور اپنے قوانین قائم کیے ہوں، اقتدار اعلیٰ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد
جا کے وہ ریاست ایک ترکیب اور ایک ترتیب دی جا سکتی ہے اور ریاست کو چلایا جا سکتا ہے، ان لوگوں کی منظم انداز میں یا اس معاشرے کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہماری جو چیز آتی ہے وہ اسلامی ریاست کے اغراض و مقاصد ہیں کہ اسلامی ریاست یا ریاست کو بنایا کیوں جاتا ہے یا اسلامی ریاست کو کیوں بنایا جاتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا اولین مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کو قائم کرنا ہے، کیونکہ اس دنیا کو بنانے والی ذات، اس سے سارے جہان کو بنانے والی ذات ایک ہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ قیامت کے دن بھی جب تمام انسان، تمام روحیں، تمام جنات، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ سامنے روبرو کھڑی ہوں گی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد الغفور، فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اسی ایک بادشاہ کی وہ ہے ملکیت ہے، حاکمیت ہے، بادشاہت ہے۔ دوسرے نمبر پر ریاست میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا دستور، قوانین اور آئین کو مکمل شکل میں نافذ کرنا ہے، کہ جو بھی جتنے بھی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے ان احکامات کو بجا لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو بھی مد نظر رکھا جائے، ان کے طریقوں پر بھی عمل کیا جائے، تو تب وہ ریاست ایک ریاست اسلامی ریاست قائم ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، ریاست میں اسلام کے نظام عدل و انصاف کو اپنی اصل اور مکمل صورت میں نافذ کرنا ہے۔ نمبر 4، ریاست میں اس علاقے میں جس علاقے میں حکومت ہوتی ہے اسلام قائم کرنا ہوتا ہے، اسلامی نظام کو قائم کرنا ہوتا ہے، تو وہاں نماز اور زکوٰۃ کو بھی قائم کرنا ضروری ہے، کہ نماز کا تعلق انسان کی بدنی عبادات سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق انسان کی مالی عبادات سے ہے، تو دونوں کو بجا لانا ضروری ہے۔ نمبر 5، ریاست میں نظام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قیام کیا جائے، کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا جائے اور بری باتوں سے روکا جائے، تو تب معاشرے کے اندر سے بگاڑ ختم ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، ریاست میں امن کا قیام اور نظم و ضبط کا نفاذ کیا جائے۔ نمبر 7، نظام مواخات اور مواسات پر عمل درآمد کیا جائے۔ مواخات کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں بھائی چارہ قائم کیا جائے، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت بھی ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان مواخات قائم کریں، صلح قائم کریں، صلہ رحمی کریں، آپس میں بھائی چارہ بھائی بھائی مل کر رہیں۔ نمبر 8، مقصد حیات کی تکمیل کرنا، کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو مقصد حیات کی تکمیل بھی کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی ہے، اس کے اللہ کے عبادات، اللہ کے احکامات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑ کر اگر زندگی گزاری جائے تو اس طرح تو جانور بھی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ مقصد ہمارا نہیں ہے۔ نمبر 9، افراد ملت کی سیرت اور کردار کی تشکیل و تعمیر کرنا، کہ بھئی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر اخلاقیات آ جائے، ان کے اندر ایک دوسرے کا احترام آ جائے، ان کا کردار اچھا ہو جائے، برا معاشرہ ختم ہو جائے، جڑ سے برائی ختم ہو اور اچھائی کی طرف اس کو گامزن کیا جائے۔ نمبر 10 یہ ہے کہ رعایا کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے، اور یہ فرض ہے، رعایا کی جان و مال کا تحفظ فرض ہے، تو اب اس کو بجا لایا جائے۔ یہ ایک ریاست کے اغراض و مقاصد تھے، لیکن اسلامی جو حکومت جب قائم ہوتی ہے تو اسلامی حکومت کے فرائض کیا ہوتے ہیں، حقوق کیا ہوتے ہیں؟ تو دستور اسلامی کے مطابق اسلامی حکومت کے کچھ فرائض ہیں، وہ یہ در حقیقت ریاست کے باشندوں کے حقوق بھی ہیں، کہ شہریوں کی جان مال کا تحفظ کرنا، شہریوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا، رعایا کے جان جائیداد، مال اور جائیداد کی حفاظت کرنا، نظام مساوات قائم کرنا، رعایا کو ضروریات زندگی باہم پہنچانا، کہ جس چیز کی ضرورت ہے، جس علاقے میں ضرورت ہے ان کو وہ مہیا کی جائے، رعایا کو اظہار رائے کی آزادی دینا، کہ کسی کو کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کسی قانون سے ان کو اختلاف ہے تو وہ آ کر اپنے حاکم کے سامنے پیش کر سکے،
کہ یہ رعایا کے خلاف ہے اور یہ رعایا کے حق میں بہتر ہے، ان کو اظہار رائے کا حق دیا جائے، فوری انصاف مہیا کرنا، شہریوں کو ضمیر و اعتقاد کی آزادی دینا، امن عامہ قائم کرنا اور اصول تعلیم کے لیے وسائل مہیا کرنا، یہ بہت ساری ایسی شقیں ہیں جو اسلامی حکومت کے ضمن میں آتی ہیں، اسلامی حکومت کے ماتحت آتی ہیں کہ عالم اسلام کے ساتھ اتحاد اور یگانگت کے لیے کوشاں رہنا، اسی طرح بلا امتیاز اور بلا رنگ و نسل شہریوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنا، یہ نہیں کہ ایک غیر مسلم ہے تو بنیادی سہولت سے وہ محروم ہے، یا مسلمان ہے تو وہ بنیادی سہولت سے محروم ہے باقیوں کو نوازا جائے، ایسا نہیں، یعنی سب کے ساتھ ایک طرح سے تعاون کرنا، ایک طرح سے معاملات طے کرنا، غیر مسلم باشندوں کو بھی مذہبی آزادی دینا کہ وہ اپنے ہی جہاں وہ عبادت سر انجام دیتے ہیں، عبادت بجا لاتے ہیں، تو وہاں وہ اپنی عبادت کر سکیں، اور اسی طرح معاہدات کی پابندی کرنا، جس قسم کا معاہدہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اس کا پابند رہنا، ملکی اور ملی ترقی کے لیے کوشاں رہنا۔ تو یہ مختصر آپ حضرات کے سامنے اسلامی حکومت کے فرائض کی چند شقیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ایسی ہی ہمیں اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت اور بھائی چارہ اور زندگی بسر کرنے کے تمام احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان پر عمل نہیں کیا کریں گے تو معاشرے کے اندر زیادہ بگاڑ آئے گا، اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔